اخلاص نیت. حدیث نمبر 3. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا. اسی کے نیچے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا. جب وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ وہاں بازار والے بھی ہوں گے اور لوگ بھی تو ہوں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت والے دن ان کی نیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، جیسی نیت تھی ویسے فیصلے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ نیت کا بڑا دخل ہے اسلام میں، نیت کا بڑا دخل ہے. تو ہمیں اپنی نیت کو بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ بنانے کی ہر لمحہ ہر پل فکر کرنا ہے، کہیں بھی کہیں ہماری نیت چوک نہیں جائے، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ خدمت میں ہو، سمجھ رہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، نماز پڑھنے میں ہو، کسی غریب کو صدقہ خیرات کرنے میں ہو، نیت کا اللہ تعالیٰ کے ادھر بڑا دخل ہے. ایک انسان جو ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے لیکن نیت اس کی دکھاوے کی کہ لوگ مجھے کہے کہ کتنا سخی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو پھر اللہ تو اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتے نا، اس کے باطن کو، دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے. سمجھ رہے، دل میں اللہ کا احساس ہے، اس غریب کا احساس ہے، اس کا خیال ہے، یہ نیت ہے. اس سے پہلے بھی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ہماری نیت ہے کسی کی عیادت کرنے جا رہے، کوئی بیمار ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بیمار کی عیادت جو کرتا ہے، اس کی عیادت کی نیت سے نکلتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں سے گزرتا ہے نا. اور جب تک وہ عیادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے، کچھ اس طرح سا مفہوم ہے حدیث کا. تو اب ہم عیادت کے لیے نکلے لیکن نیت کیا ہے؟ چلی جاؤں پوچھنے کے لیے، نہیں جاؤں گی تو بولیں گے کہ آئی نہیں تھی دیکھنے. سمجھ رہے ہماری نیت کیا ہے؟ جا کے دیکھ لوں، رشتہ داری ہے نا. نہیں جائیں گے تو ہم سے کہا جائے گا کہ آئے نہیں دیکھنے، پوچھنے نہیں آئے. تو ہماری نیت میں کیا ہوا؟ ملاوٹ ہو گئی نا، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے. حالانکہ مریض کی عیادت کا کتنا ثواب ہے لیکن نیت میں کھوٹ آ گئی. سمجھ رہے، جیسے آپ یہاں مدرسہ آئے ہو، اب مدرسہ آئے ہو کیوں آئے ہو؟ دین حاصل کرنے. لیکن اگر آپ نہ آؤ آج، یا آج کے دن آپ کا دل نہیں چاہ رہا جانے کا، تو آپ یہ سوچ کے آ رہے چلو چلی چلتی ہوں، ورنہ آپا بولیں گے کیوں نہیں آئے تھے، فون آ جائے گا. سمجھ رہے، ڈانٹ پڑے گی، یا امی زبردستی کر رہے جانا تو پڑے گا، دل تو نہیں چاہ رہا ہے. تو نیت میں کھوٹ آ گئی نا. ہمیں تو کیوں آنا چاہیے تھا؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ دین کا سیکھنا کتنا اہمیت کا حامل ہے. لیکن نیت میں کھوٹ آ گئی. ہم پہلے آئے اس نیت سے کہ پہلے پہنچیں گے تو زیادہ ثواب ہے، اللہ خوش ہوں گے. لیکن اگر کوئی بچی اس نیت سے آئے کہ میں جلدی پہنچتی ہوں تاکہ آپا خوش ہو جائے کہ جلدی آئے، وقت پر آئے ہو، آج تاخیر نہیں ہوئی ہے، تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ مجھے خوش کرنے کے لیے. تو اللہ کہیں گے اسی سے بدلہ لے لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نیت میں کھوٹ نہ ہو، نیت میں ملاوٹ نہ ہو. اللہ کو ملاوٹ نہیں پسند، سمجھ رہے، پیورٹی پسند ہے. جیسے خالص دودھ ہوگا تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ دودھ ہے، لیکن اس دودھ میں روح افزا گھول دو، کوئی ملک پاؤڈر ملا دو، سمجھ رہے، یعنی پروٹین پاؤڈر ہے، بوربیٹا ہے، کچھ بھی ہے نا، کوئی اس دودھ میں کوئی فروٹ کا کیا کہتے ہیں کرش ملا دو، ہے نا، کوئی سیرپ ملا دو، کوئی فروٹ اس کے دودھ کے ساتھ پیس دو، تو کیا کہیں گے؟ وہ فروٹ شیک ہو گیا ہے نا، مینگو شیک، ایپل شیک، جو بھی ہے اس کو دودھ بولیں گے ہم. اب بولیں گے یہ دودھ ہے، ایسا بولیں گے، سامنے والے کو دیں گے.
نہیں نا. تو پیور دودھ کو دودھ بولتے ہیں, اگر اس کے اندر ملا دیا تو ملاوٹ ہو گئی, پھر وہ اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. سمجھ رہے؟ اسی طرح نیت کا معاملہ ہے, پیور اور خالص صرف اور صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو, اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. تو وہی کہا کہ وہاں تو یہ نبی اللہ, یعنی عائشہ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا ایک لشکر خانے کعبہ پہ چڑھائی کے لیے آئے گا, جب وہ چٹیل میدان کی طرف پہنچے گا, یعنی نارمل علاقوں کی طرف, تو وہ لشکر کو دھسا دیا جائے گا. تو عائشہ حیرت میں آ گئی, یہ نبی اللہ وہ لشکر میں تو لشکری کے علاوہ اور لوگ بھی تو ہوں گے نا, جو پبلک ہوگی جو وہاں ٹہل رہی ہوگی, کچھ کام سے نکلی ہوگی, اس راستے سے گزر رہی ہوگی, جب وہ زمین دھسا دی جائے گی تو بیچاری عوام بھی تو پسے گی نا اس میں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب وہ لوگ اٹھیں گے نا تو نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. جو ان میں سے غلط نیت کے ساتھ کھانے کا باب چڑھائی کے لیے آیا تھا اس کو عذاب اور عتاب ہوگا, اور جس کی جان ایسے ہی چلی گئی وہ تو جانی ہی ہے ایک دن, تو وہ ان کی نیت کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو پتہ چلا نیت کا بڑا دخل ہے اسلام میں. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نیت کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. سمجھ رہے؟ کچھ اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو کچھ ہم نے فروٹ بنا کے, فروٹ جوس بنا دیا یا فروٹ کاٹ کے دیا, یا ان کی دواؤں کو ہم نے دھیان دیا, تو ہماری نیت کیا ہو کہ ہمارے ماں باپ خوش ہو, ایسا نہیں, اللہ آپ کی رضا کے لیے, آپ راضی ہو جاؤ, ماں باپ کی خدمت آپ کو اچھی لگتی ہے نا, اس لیے میں کر رہی ہوں. تو نیت پر اجر ہے, چھوٹی چھوٹی نیت. کپڑا پہن رہے, اللہ جس طرح میں نے اپنے جسم کو ڈھاکا ہے, یا اللہ میرے گناہوں پر بھی پردہ ڈالیے اور مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. کپڑا دھول رہے اتنی, حالانکہ کپڑا تو روز ہی دھلتے ہیں, لیکن نیت کو بنائے, اللہ جس طرح اس کے میل نکال رہی ہوں, اللہ میرے دل کے میل کو بھی نکال دیجیے نا, ہے نا, میری روح کے اندر جو میل کچیل ہے نا, اس کو بھی دور کر دیجیے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیتیں بنائیں. اب جیسے کہ میں نے کل آپ لوگوں کو سبق دیا تھا کہ باہر کی چیزیں نہیں کھانی, اب ہاتھ میں پیسہ ہے شفا کے, اور شفا سوچ رہی ہے امی نے تو مجھے کھانے کے لیے پیسہ دی ہے, لیکن اب یہ پیسہ ہے اور سامنے وڑا پاؤ اور سموسا پاؤ کینٹین میں مل رہا ہے اور پاستا بھی مل رہا ہے, میری ساری سہیلیاں کھا رہی, لیکن میں نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ اللہ آپ خوش ہو جاؤ, میں اپنے نفس کو مارتی ہوں, باہر کا نہیں کھاؤں گی, باہر کا کھانے سے ایمان کمزور ہوتا ہے نا. تو اجر کیا ہوا؟ ایمان بڑھتا ہوا اندر محسوس ہوا. لیکن اگر شفا نے یہ نیت کی ابھی کھا لوں گی, اور آج آپا نے پوچھ لیے کہ شفا باہر کا کھائے تھے, تو پھر آپا بولیں گے کیوں کھائے تھے شفا, تو آپا کے ڈر سے بیچاری شفا نے خریدی ہی نہیں. ثواب ملا, ایمان بڑھا نہیں بڑھا. سمجھ رہے؟ یہ تو میں نے اگزامپل دی. تو ایمان کب بنے گا؟ نیت ہوگی. کوئی بھی سبق آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے بھی جائیں گے, آپ پوچھیں گے عمل ہوا, اور عمل نہیں ہوا ہوگا تو سب کے سامنے انسلٹ ہماری, ہمارا تو عمل ہی نہیں ہوا ہے. جلدی جلدی عمل کر رہے ہیں تو ایمان بڑھا, نیکیاں ملی. آپ کو تو یہ ہو کہ میں سبق پر عمل کروں تاکہ میرا ایمان بڑھے, میں سب سے آگے رہوں, اللہ دنیا آخرت میں مجھے کامیابی ملے. سمجھ رہے؟ تو پھر نیت پر ہے سب, معاملہ ڈیپینڈ نیت پر ہی. تو ہمیں بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی نیت کرنی ہے انشاءاللہ. تو سمجھ میں آئی بات کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. کا کیا مطلب ہوا؟ جو بھی اجر ہے وہ نیت پر ملے گا. اللہ تعالیٰ کاؤنٹنگ نہیں دیکھیں گے کتنی نیت کی, کتنی نیکیاں کی تھی, کتنی اچھائیاں کی تھی, اس کا وزن دیکھیں گے. قیامت کے دن کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, تولا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. اور تولنے میں نیت اگر کھوٹی ہوئی تو اعمال کھوکھلے ہوں گے, اعمال کھوکھلے ہوں گے تو تلے گا کم. سمجھ رہے؟ تو اعمال میں جان کیسے آئے گی؟ نیت پر. تو نیت اعلیٰ سے اعلیٰ, بہتر سے بہتر, عمدہ سے عمدہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کا احساس. چلے پھر.